السلام علیکم۔ میرا نام ہے عمر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ٹاپ 10 بائکس کے متعلق بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ای وی بائکس لینے چاہیے کہ نہیں، اور ای وی بائکس میں سے کیسے ان بائکس کی برانڈنگ بہتر کی جا سکتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے ٹاپ کا بائک ہے وہ سوزوکی GR 150 ہے۔ نمبر 2 پہ یاما کا YBR 125 اور تھرڈ پر یاما کا YBZ 125۔ فورتھ پر ہونڈا CBF 150 اور پھر ففتھ پہ آپ سوزوکی GS 150 اور سکستھ پر آپ ہونڈا CBF 125 اور سیونتھ پہ سوزوکی GSX 125 ہے۔ ایٹتھ پہ پرائڈر، نائنتھ پہ ہونڈا CG 125 SC اور ٹینتھ پر آپ CG 125۔ 125 کا ایشو یہ ہے کہ اس میں وائبریشن بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کی سیٹنگ کیپیسٹی بڑی انکمفرٹیبل ہے، تیسرا ساؤنڈ دوسروں کو تو اچھی لگتی ہے لیکن انسان اگر اس میں خود ٹریول کرتا رہے تو یہ کانوں کو بجا دیتی ہے۔ پرائڈر اس کی نسبت بہتر ہے۔ سوزوکی کے ایشوز یہ ہیں کہ کاسٹلی ہے لیکن بہت کمفرٹیبل ہے، دوسرا اس کی روڈ سے کلیئرنس جو ہے وہ کم ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں سوزوکی اور ہونڈا کے مقابلے میں سوزوکی بہتر ہے اگر پاکٹ افورڈ کر سکتی ہو۔ پھر جہاں تک ای وی بائکس کو دیکھیں تو ابھی تک یہ ہماری سوسائٹی میں اتنے ان نہیں ہوئے، اور آپ کو 100 میں سے 2 3 4 بائکس ہی دیکھنے میں ملتے ہیں، الیکٹریکل سکوٹرز کہہ لیں۔ اس کی وجہ بھی شاید گورنمنٹ کی بے پناہ پروموشن ہے، زیادہ تر لیڈیز چلا رہی ہیں، یعنی اگر الیکٹریکل سکوٹرز 100 ہیں تو اس میں سے 80 کے قریب لیڈیز چلا رہی ہیں، اور ہائی ویز میں آپ کو یہ الیکٹریکل سکوٹرز نہیں ملتا۔ الیکٹریکل سکوٹر کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو نوائز لیس ہے، زیادہ کمفرٹیبل ہے، اس میں جو شاکنگ سسٹم ہے بہتر لگ رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو کہ سپیڈ زیادہ نہیں ہے، تو وہ لوگ جو کہ سیفٹی کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں ان کے لیے الیکٹریکل سکوٹرز بہت بہتر ہے۔ بچے ویلی وغیرہ نہیں مار سکتے، یہ سچویشن ہے۔ سیفٹی میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چونکہ یہ زیادہ سپیس آکوپائی کرتا ہے، اس سے اس کے ارد گرد سے دوسرے بائکس کی مینوورنگ یا ٹچنگ اس کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے پیٹرول اور انجن آئل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، مینٹیننس بھی اس کی کم ہے، لیکن اس کی ریلائبلٹی کے حوالے سے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں، اور لوگوں میں اس کی ویسی شہرت نہیں ہے، ویسی ریلائبلٹی نہیں ہے۔ الیکٹریکل بائکس اس صورت میں پروو ہو سکتے ہیں کہ جب اس کے مینوفیکچررز جو ہیں وہ اس کی کمپلیٹ مینٹیننس کا پیکج دیں۔ مثلاً وہ کہیں کہ 250 کا اگر بائک ہے تو 2 سال تک اس کی ساری مینٹیننس، یعنی کوئی بریک کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی چارجر کا ایشو آ رہا ہے، بیٹری کی وارنٹی بھی دیں ساتھ، تو اس سے وہ لوگ جو کہ اس کو پیٹرول کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور اکانومی کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان کے لیے کافی بہتر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر
ان میں ڈیول بیٹری کا سسٹم ہو یا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جہاں پہ جا کے انسان بیٹری ریپلیس کرا سکے اور چارجڈ بیٹری فکس کروا سکے، یا پھر چارجنگ بہت جلدی اور تیز ہو، تو پھر الیکٹریکل بائکس جو ہیں، الیکٹریکل اسکوٹرز زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر انسان لانگ رننگ میں بھی چلا سکتا ہے، اور دوسرا الیکٹریکل اسکوٹرز میں بیٹری کی ہر وقت چارجنگ کے مسئلے سے بھی نکل سکتا ہے۔ اسے پتہ ہوگا کہ وہاں جا کے اس نے بیٹری اپنی پرانی بیٹری دینی ہے اور نئی بیٹری سیم کیٹیگری کی چارجڈ وتھ سم اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فکس کروا لینی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے الیکٹریکل اسکوٹرز بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ ساری گیم اس کی بیٹری لائف کی ہے، بیٹری پاور کی ہے، اسپیڈ جو کلیم کرتے ہیں، میرے خیال میں اگر اتنی ایک دو بندوں کے ساتھ ہو جائے جیسا 60 ہے تو بہتر ہے۔ موٹر بائکس میں اتنی اسپیڈ کافی ہوتی ہے۔ تو تاحال ابھی الیکٹریکل بائکس کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے فار بائکرز، لیکن جو نیو کمرز ہیں میرا خیال ان کو الیکٹریکل اسکوٹرز لے لینے چاہیے۔ تھینک یو۔